نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ایسا ہوتا تھا کہ دعوت دین کے لیے بائبل یا تورات کا سہارا لیا جاتا، جیسے کہ شیخ احمد دیدات جو ماضی قریب میں ایک بہت بڑے دائی اور مقرر ٹھہرے، اور ان کے ہاتھ پہ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور شیخ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہ جو اس وقت بھی الحمدللہ ایک بہت جید طریقے سے دین کا پرچار کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کی دعوت کے طریقے سے، ٹرینڈ سے اختلاف ہے۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ وہ تورات، زبور، ویدوں کے ذریعے سے وہ اس کو پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین اسلام کی طرف کنورٹ کرتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ میرے محترم بھائی، ہر صدی میں دعوت کے طریقے اور اسلوب کے لیے قرآن کا سہارا لیا گیا ہے، اور قرآن کریم دعوت کی سب سے بڑی، سب سے سچی، سب سے حقیقی اور سب سے مکمل کتاب ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت اتاری ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے سورت بنی اسرائیل رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورت سبز اتاری ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ٹرینڈ، طریقہ دعوت کا اور بات ذکر کی ہے، تورات کا ذکر کیا ہے، انجیل کا ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الفتح ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ صحابہ کرام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائبل میں جو ہے انداز ذکر کیا تھا، نشانیاں ذکر کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار بہت ساری صورتوں میں اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ بھائی تورات کو پڑھ لو، تورات میں بھی یہ بات ایسے لکھی ہوئی ہے، انجیل کو پڑھ کے دیکھ لو، انجیل میں بھی ہم نے یہ بات ایسے اتاری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو دیکھ لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو دیکھ لو۔ تو جس طرح قرآن کریم میں یہ استدلالات موجود ہیں، اسی طرح شیخ احمد دیدات ہیں، شیخ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، بلکہ عام علماء کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ محنت کرنی چاہیے کہ بھائی وہ قرآن کریم کی ان باتوں کو ٹیلی کریں تاکہ ان کا ایمان نفاق میں نہ رہ جائے۔ ہمارے کتنے ہی علماء یہ ہیں، ایسے ہیں جو اپنے ممبروں سے کہاوتیں سنا کے نیچے اتر جاتے ہیں، علماء کو الٹا لٹکا دیتے ہیں، علماء کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اور وہ اسی بات میں جو ہے وہ اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ان کے 40 سال کا جو محنت کا خلاصہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں اور لوگ مزاروں کے سپرد ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کو اللہ کی طرف لے کے آنا چاہیے، ان کو اللہ کی طرف موڑنا چاہیے، ان کو اللہ کی طرف موڑنے کی بجائے وہ دنیا کی طرف لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات ہے میرے بھائی، ان کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ بھائی بائبل میں، تورات میں، انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں چھوڑی ہیں، اور ان نشانیوں کا حوالہ دے کے، ویدوں کی باتوں کا نشانہ حوالہ دے کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا، اسلام کی طرف بلانا، یہ درست طریقہ ہے، یہ بہتر طریقہ ہے، اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خود اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ طریقہ ایسے اختیار کیا ہے دعوت دین کا۔ بارک اللہ فیکم۔